یاره وایم چورلکې والله چې مننې تا خو موږ خپل وطن ته روان شو افغانستان ته ډېر غټه مزه کوي ښه چورلکې ماما ډېره تېزه ښه یاره ډېره زیاته دې مننه خدای دې خوشحاله دې نه خوا هم بیا تورخم ته ډېر مزل دی چې دا به څه کوو بس پیاده پیاده به ځو نو دا ګاډۍ هم خطا کړې بېبي خدای دې بخیر راواچوي بيبي كوشة 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 أنا كوشة كوشة شعب برا تشول لك أنا وقتي تشول لك أنا برشة دخلت برشة برشة أجي برشة بس أنا تبغى تجي برشة تاخذ يوم مسلم أنا بيبي أنت برشة ده جرا بالي بتاثر ده زينكم استاثر مددكم دکان می چلیږي دا خو مې بل ځوات په ماشاءالله دې شي ګټه پکې شي چلیږي شي یو ځوات دی ساده ګل د خو سم دې ښه یو ته وزن اورګه جواب دا دې ګړې شمار کو موږ د خپل ګړې را بیل کو جو پرېشل ولا رسترا چیز ته کې دغه کې او دا اوس مونږ دې ورګه را پاسون دا ګوره بچي اشاره ګوره بچي ټوټه خانه پاسې پاتې مړې دې یو خانه ما چې کله شغه پر دې ګړې عمره ولکلي پرېشل ولا بیا ورستاتي چې پرېشل وکواشه کوم دې کیږي کوم ځای کې تا ته اوس هم نه دي معلومه لا کوم چې لاو کو څلور مې چیرې ولې خلاص به شابه دا دکان ته ناستای فلوسل وکړې راځي ما پرې پته نشته لکه هغلته ونې دي دا څه په هغې کې ولې غله ورته ولې نه خېږي ځانله پکې توتان کوسه او مازه به یې پکې ورځو نه چې اوس بیا په خوړ کې مولا موسه او مازه کې ورځو چې ورځو راځه راځه بس ته پرېږده خېږه خېږه ونې ته خېږه توتان پکې خوره زم در خېږه مصري ده ماشاءالله ښه ښه شوي چې بیا یې ووهم ښه بچې څه کوئ تاسو څه نه کوم بس راکوشئ ټاپیانې والې راکوشئ څه کول پرې لپاره پرې توتان ولې زه شاب ځای ده ځای ده قطعاتي ده که نه دې خو باسه لیکه ډېر زیات ستړي شو دلته لږ کښېنه لږ دمه وکړو وایي الا ولکې ته وینه ودرېده لکه څومره ښکلې ده یار څنګه لږ یې ګورو الله لاړه مړه غټه مزه یې وکړه خدای مو بخا یو اعلان د حکومت د طرف نه واورئ کم کسان چې مهاجر دي هغو دې د پاکستان نه وځي او خپل ملک ته دې لاړ شي او که څوک لا نه نو بیا به خیر نه وي لکه چوټا ګوره دا خو اعلان وکړو چې افغانیان دي د دې ملک نه زیره دا به اوس څه کوو موږ اوس هم په هغه کې داسې کوو مونږ به هم ځو کوو دا به اوس څه چل کوو یاره کډه به وړو څه کوو بېبي پسې ځو اعلان یې وکړو چې کډه وړو صحیح ده بېبي پسې اوس ځو که کله اوس پسې ځو غنم منم پرېږدو زه چې ځو کډه وړو حکومت اعلان کړی دی ګوښ ونه وتل نو بیا یې وژني بیا یې په زور وباسي په زور نه خو بس وبوځو ځو به صحیح ده زه چې ځو بېبي پسې ځو زه چې لاړ یا الله خیر کې ته خو بیا نه کوو چې وایي افغانیان دي پاکستان نه ځئ الله خو په خپل ملک په سړی خپل اوس په خپل ملک کوي هغې ورګه چې ساده ګل لري هلته چېرته غنم راټولوي ورځم پسې چې ګاډۍ وربوځم په دې کې ځو بېبي ته ګوره هغه د ګاډۍ راخطا کړې ده دا د راله ورېږه ښه چې پرې ګاډۍ هغې ته به هم پته لګېدلي چې دا به څه وکړو پرې ګاډۍ څه کوي اعلان یې کړی دی او که نه ما ته پته وه زه هم پته وه چې د لون مو دی موږ غنم راټول کړو خپل ملک نه دی نو اوس به څه کوو زه چې ځو
ما په دې ګاډۍ تا کې خو سامان ما ته غري سکو سامان ماما خلکو ته پرې خودو او زه چې هغې ما باندې ته بس- خرڅ کړو هغه پې ما خرڅ زه بس خېجې ګاډۍ ته چې ځو نو په دې کې مونږ تورخم ته ورسو او خېجه لکه شابه ورخېجه یا الله خیر وکړه واچې بسم الله الرحمن الرحیم بیبي لږه شاته شه د خدای وسل بیبي په دې سیند به وړو نو خو بیا دغه دی او بچي دغه خوا دی که نه خو دې نو دې نه خو هم بیا تورخم ته ډېر مزل دی چې دا به څه کوو مړه بس پیاده پیاده به ځو نو بس دا ګاډۍ هم خطا کړې بیبي خدای دې د خیر راواچوي بیبي لاندې کوشه ولا بیبي کوشه لکه کوشه شابه بره چور نه کړه وختي چور نه کړه پټ شه دغلته پټ شه چې پټ شو بچه هلته بچه چې پټ شو د خدای مسلمانه بیبي دلته پټه شه چې دا چې راباندې ونه کړي ښه هغه ته روانه ده موږ افغانستان ته ځو پاکستان حکومت موږ د ملک نه ویشتو موږ روان یو موږ تاسو نه کوم ګټه سیمه کوم مهرباني وکړه تاسو ته زه هیڅ کوم نه یم په تاسو داسې نه کومه زه ستاسو سره مدد کومه مه یېرېږئ زما نه موږ سره مدد وکړه که نه موږ هم دا کوو چې موږ سره ته مدد وکړې نو ډېره به ښه وي دا به څنګه چل کوو چې زموږ سره مدد وکړې تاسو ته هیڅ کوم نه یم تاسو مسافر یې تاسو ته زه بس وړمه او افغانستان ته به وړمه پخپله الا وایي تاسو به زه په دې جاز کې ویسم په دې چورلکې کې به م ویسم دا چورلکه چا هلیکاپټر دی هلیکاپټر دی که نه ځکه دې چورلکه وایي نو ځو نه پکې دا چې ځو دا ګاډۍ پرېږدوم مړه چې ځو راځه لکه چې ورځو چورلکې ته خېجو ښه مزه بیبي دا څنګه ځای دی ښه او که نه څنګه پته ده بدله علاقه ده زموږ پاکستان ته ښکلی وکړو هغه هم ښکلی وه ته هم ښکلی دی به مړې پاکستان پسې خفه یم نو خو خفه پسې په دې چې موږ پکې 13 کاله تېر کړو او اوس چې خفه پسې خو دي یاره ولا ماشاءالله ډېر ښکلي ځایونه دام دي ګوره حضور جانه ته څه ټول ګورو ولا بیبي هغه زه کور ته را چې ورشو شړې کمرې دي چې ورځو مړه پرېږده څه به کوو ټوټه ګل اته یو بیبي مې چورلکې والا من مړې ښه سړی د پاکستان سړی او ډېر ښه او موږ دې ځای ته راوستو دلته دا څومره ماش دي ته وینې خو ځای به مړه پرېږدی دا کور دی ښه څنګه کور دی دی موږ یې دا لا کړو که نه او که نه ولو څنګه دی کې موږ څنګه سمو مشراب بیا برابر کړو راځه اوس دغه دا چې به څنګه به بیبي دلته به کښېنو دا خو صحیح زموږ کور هم نشته هلته هم ډېر ښکلی ځای و خو ځای به مړه دلته اوس څنګه ویده کېږي مړه بس دغلته به کښېنو ته داسې چل وکړه پاسه مړه مونږ ته څه وګورې د خپله که نه ته پاسه مونږ وږي شوي شابه بیبي پاسه شابه مونږ به وږي شوي سهار شو دا ټایم شو او دا کور هم بیبي بیا صفا کړه مړی چې ته سکوره یې څه پسې راواله پاک صفا کړه بس خدای دې خیر کړي یاره بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابت کی حالت میں کتنی دیر تک ایک مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم بستری کے بعد شادی شدہ جوڑے غسل کیے بغیر کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ کیا عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں اور کھا سکتی ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ جنابت کی حالت میں کسی چیز کو چھونا جائز نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ جب تک ہم غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائیں تب تک ہم کسی چیز کو چھو نہیں سکتے۔ ہماری عورتوں کی یہ حالت ہے، وہ ہم بستری کرنے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اس حالت میں خواتین اپنے گھر میں پڑے برتنوں، کپڑوں، بستروں کو ہاتھ نہیں لگاتی، بچوں کو دودھ پلانے سے پرہیز کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کسی بھی کام کو کرنا اس وقت تک جائز نہیں مانتی جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اس حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا دیا تو ہم گناہ کے زمرے میں آئیں گی۔ ہم حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کام عورتوں کو غسل کرنے کے بغیر کرنے کا حکم ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے یا دین یا نماز کے استحقاق، اقارت اور اعانت کی غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے
تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانت، استخفاف اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی میں یا غلطی سے یا سستی یا کاہلی کی وجہ سے وضو یا پھر غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ استغفار بھی لازم ہے اور نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہم بستری کرنے کے بعد بھی مرد اور عورتیں ہر کام کر سکتے ہیں۔ گھر کے کام کاج، بچوں کو دودھ پلانا، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مرد و عورت غسل کرنے کے بغیر روزہ رکھنے کے لیے کھا پی بھی سکتے ہیں، کھانا وغیرہ بنایا بھی جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے تو نبی کریم نے سلام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے، تو میں نے رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں پاک و صاف نہیں ہوں، میں نے حاجت جنابت کے بعد غسل نہیں کیا۔ میری بات سن کر حضور اکرم نے فرمایا، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں حضور اکرم کے پاس کھڑا تھا، میں نے ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا تھا، میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا تھا، اس لیے میں رسول اکرم سے نہ ملا، تو حضور اکرم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کو اول اس کے واجب ہونے میں تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن اس حالت میں شخص اپنے ضروریات زندگی کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم حاجت کرنے کے بعد کبھی کبھار غسل نہیں کرتے تھے اور سو جاتے تھے، جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو غسل کر کے تب مسجد میں جایا کرتے۔ کسی نے حضرت بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اے بی بی، رسول اللہ حاجت کے بعد غسل کیا کرتے تھے یا پھر ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، حضور اکرم حاجت پوری کر کے سو جایا کرتے، اور جب حضرت بلال اذان دیتے تو رسول اللہ اٹھتے اور غسل کر کے گیلے جسم سے مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز کی امامت کرواتے، اور میں گھر میں حضور اکرم کی آواز سنا کرتی۔ مسجد سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم حاجت سے فارغ ہوتے تو جب سونے کے لیے جایا کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد نہا لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر نماز پڑھنے تک غسل نہ کیا جائے تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر بندہ رات کے وقت ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد اس کا غسل کرنے کو دل نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے سو جائے اور جب اٹھے تو غسل کر لیا کرے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کو جنابت کے بارے میں سوالات کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے سو جایا کرو۔ جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے تو وہ پاک سوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی رات کے وقت ناپاک ہو جائے تو وضو کر کے وہ سو سکتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو کو دھو لینا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ یہاں وضو کو اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور وضو کی تعظیم کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد کھانا پینا ناجائز نہیں ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، آٹا گوندنا، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ بھی کیا جائے تو ان سب کاموں کو کر لینا جائز ہے، البتہ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک غسل کیے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ جتنا بھی جلدی ہو سکے تو غسل کر کے پاک اور صاف ہو جانا بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم بستری کے بعد وضو کرنا اور شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش، خلو خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی سے جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں
اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے اور پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کرو۔ میں نے پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یہ عمل بہتر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد یہ عمل بہترین ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر میں اس کے بعد مزید سوال دریافت کرتا تو اللہ کے نبی مزید مجھے اس کے بارے میں بتلاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔